جی میرے معصوم امام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، مولا فرمائیے کہ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے ہر رکعت میں 2 کیوں ہیں؟ بھائی سجدے کی اہمیت خود بتا رہی ہے کہ اسے 2 دفعہ رکھا گیا ہے، یہ زیادہ اہم ہے قیام اور رکوع سے، تبھی 2 دفعہ سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ حضرت سے فرمایا مولا فرمائیے یہ 2 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو یہ بات تو میں نے کی ہے جو شاید قابل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری۔ جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو، اچھا یہ وہی جواب ہے جس کی بنیاد پر الحمدللہ مجھے توفیق حاصل ہوئی، چند لوگ مکتب اہل بیت کو انتخاب کر چکے تھے، اس کا انتخاب کر چکے تھے، مگر سجدگاہ نہیں رکھ رہے تھے، اور ان کا شبہ یہ تھا کہ جی کربلا سے پہلے جب سجدہ ہوتا تھا تو کون سی خاک پر ہوتا تھا؟ کوئی انہیں بتائے کہ خاک پر ہوتا تھا، مگر جب کربلا کی خاک آ گئی تو اس سے بڑی کوئی خاک ہی نہیں ہے، پہلے بھی خاک پر ہی ہوتا تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر مکمل ایک باب ہے، السجود علی الخمرہ، ٹھیکری پر، پختہ مٹی پر، کن کی ہوئی مٹی پر سجدہ کرتے تھے نبی، اور اپنی جیب میں رکھتے تھے سرکار اس مٹی کو، اس مٹی کے ڈھیلے کو۔ سجدگاہ ساتھ لے کر چلنا بھی سنت پیغمبر ہے۔ شارحین صحیح بخاری نے تو السجود علی الخمرہ، جا کر دیکھیں میرے اہل طالب علم اور اہل دقت اور اہل تحقیق، السجود علی الخمرہ، ٹھیکری پہ سجدہ، پختہ مٹی پر سجدہ، کن کی ہوئی مٹی پر۔ تو محدث دہلوی نے تو اس کی شرح لکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو شیعہ حضرات رکھتے ہیں، اور یہ سنت ہے، اور یہ سنت ہے، بقول ان کے کہ یہ سنت ہے، رکھ لو گے تو زیادہ ثواب ہوگا، اس لیے کہ نبی بھی خاک پر سر رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جی سنت کی شدت اتنی نہیں ہوتی جتنا نبی نے نہ رکھنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ مستحب چیز کے لیے ناراضگی نہیں ہوتی۔ ابو سعید خدری، اسی صحیح بخاری کی روایت، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا یہ امامہ ان کی پیشانی پر آ گیا، نبی نے انتظار نہیں کیا کہ نماز مکمل پڑھیں تو ان سے کہیں کہ تم نے یہ نماز غلط پڑھی یا آئندہ ایسے کرنا، نماز جا رہی ہے اس کی، خود آگے بڑھے اور آپ نے ان کے امامے کو پیچھے کر دیا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو الحمدللہ اس جواب کے بعد جو ابھی میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دینے جا رہا ہوں، اس جواب کے بعد ان چند افراد نے سجدگاہ رکھنا، انہیں سمجھ میں آ گئی بات، کیا معلوم کب کس کو کیا بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم بھی لگے رہے، آپ بھی لگے رہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں تم نے اس آیت کو نہیں پڑھا قرآن مجید کی کہ منہا خلقناکم، جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو تو تمہیں یاد آنا چاہیے کہ اسی مٹی سے بنے ہو، اور جب دوسرا سجدہ کرتے ہو تو فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، تم مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، تمہیں قبر میں جانا ہے۔ اب یہ جملہ میرا ہے جو شرح کے طور پر میں کہنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، 2 سجدے ہیں جو ہماری ولادت اور ہماری رحلت سے وابستہ ہیں، درمیانہ حصہ ہے زندگی کا جو استغفار پر مشتمل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ 2 سجدے سجدوں کی اہمیت کے پیش نظر بھی ہیں۔